اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یکم رمضان المبارک 470 ہجری ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے، جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر تھا، کنیت ابو محمد تھی، اور لقب محی الدین تھا۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ جس وقت افطار کا وقت ہوتا، دودھ لے لیتے۔ نہ وہ عام بچوں کی طرح روتے چلاتے تھے، اور نہ کبھی ان کی طرف سے دودھ کے لیے بے چینی کا اظہار ہوتا۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رؤیت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس مادرزاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جوں ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پی لیتے۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان تمام مشاغل سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے، میری طرف آ جا۔ جیلان میں ایک مقامی مکتب تھا۔ جب حضرت غوث اعظم کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اس مکتب میں داخل کرا دیا۔ آپ استاد کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا، وہ ان سپاروں کا اکثر ورد کیا کرتی تھیں، تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اسی مکتب میں ہوئی۔ 10 برس کی عمر تک آپ کو ابتدائی تعلیم میں کافی دسترس ہو گئی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں
جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے شروع ہی سے آپ کی بے مثال تربیت کی۔ ان کی ماں نے چاہا کہ میرا بیٹا علم حاصل کرے، چنانچہ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گئے۔ توشہ سفر تیار کیا اور نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، اور چند اشرفیاں بھی آستین میں چھپا کر سی دی کہ جب ضرورت پڑے گی استعمال کر لیں گے۔ قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر کے اہل قافلہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی 18 سالہ ایک خوبرو نوجوان تھے جن کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت۔ اطمینان و سکون کا نور ان کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے آپ کے سامان کی بھی تلاشی لی۔ جب کچھ بھی نہیں ملا تو پوچھا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ میری آستین میں دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے جو میری ماں نے چھپا کر سی دی تھی۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہاری اشرفیاں بچ جاتی۔ تو شیخ نے فرمایا کہ میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہر حال میں سچ ہی بولنا۔ بس میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ راہزن کے دل پر اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ گیا، لہذا کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور اس کی مخلوق کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ بغداد پہنچنے کے چند دن بعد آپ وہاں کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ مدرسہ دنیا اسلام کا مرکز علوم و فنون تھا، جہاں آپ کو علم فقہ، علم حدیث اور علم تفسیر کے لیے اعلیٰ ترین اساتذہ میسر آئے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نہ صرف ان علماء کی صحبت سے خوب سیراب ہوئے بلکہ مدرسے کے فارغ اوقات میں اس دور کے دوسرے علماء سے بھی خوب استفادہ کیا۔ علم قرأت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت، غرض کوئی ایسا علم نہ تھا جو آپ نے اس دور کے باکمال اساتذہ و ائمہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ غرض یہ کہ 8 سال کی طویل مدت میں آپ تمام علوم کے امام بن چکے تھے، اور جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ماہ ذی الحج 496 ہجری میں ان علوم میں تکمیل کی سند حاصل کی تو کرۂ ارض پر کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو آپ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کے شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔
اور پھر دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ آپ 13 مختلف علوم کا درس دیتے اور اس کے لیے باقاعدہ وقت مقرر تھا۔ اگلے اور پچھلے پہر تفسیر پڑھاتے، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، معرفت، مذاہب اربع، اصول، ادب، لغت، بلاغت و نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور بر صغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ ایک مرتبہ حافظ ابو عباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن جوزی، جو دونوں اپنے وقت میں علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس و وعظ میں بغرض امتحان حاضر ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جب حضرت غوث اعظم نے وعظ شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان فرمانے لگے۔ پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے سے تصدیق کی، یعنی ان کو یہ تفسیر معلوم تھی۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، دونوں عالموں نے اسی طرح ایک دوسرے سے تصدیق کی۔ اسی طرح 11 تفسیروں تک تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنی اپنی گردنیں ہلاتے رہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے، مگر جب حضرت غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں عالم ہی لا علم تھے، اس لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں آپ کا منہ مبارک تکنے لگے۔ اسی طرح 40 تفسیریں اس آیت مبارکہ کی آپ بیان فرماتے چلے گئے اور یہ دونوں عالم استجاب میں تصویر حیرت بنے سنتے رہے اور اپنے ہوش گم کر بیٹھے۔ پھر آخر میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو تھیں قال کی باتیں، اب ہم قال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تو ساری مجلس میں ایک جوش کی کیفیت اور اضطراب پیدا ہو گیا اور علامہ ابن جوزی وجد میں آ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11 ربیع الثانی 561 ہجری ہفتے کی شب وصال فرما گئے اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔